ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ، ابو ذر غفاری آپ جو ہیں وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے ابو ذر غفاری اور بلال حبشی جو ہیں وہ ایک مجلس کے اندر موجود تھے کہ کسی بات کے اوپر مکالمہ ہو رہا تھا، آپس میں گفتگو ہو رہی تھی، لیکن آپس کے اندر دونوں بھائیوں کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا۔ ابو ذر غفاری نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کہہ دیا، جا بلال، تو ایک حبشن کا بیٹا ہے، تو کیا ہے؟ ایک حبشن کا بیٹا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے درس ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا دین پھیلانے کا یہ انداز تھا کہ آپ جو ہے وہ آپ نے صرف حکم نہیں دیا، آپ نے جو ہے وہ کر کے دکھایا، آپ نے جو ہے وہ اپنی زبان سے بتایا اور اپنا جسمانی واقعہ بتایا۔ ابو ذر غفاری آپ نے بلال حبشی کو حبشن کا بیٹا کہہ دیا۔ جناب بلال حبشی آپ جو ہیں پریشان ہیں، آپ مسجد نبوی کے اندر آئے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتانا نہیں چاہتے تھے، لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ جب مسجد کے اندر آپ تشریف لائے تو بلال حبشی آپ جناب رسول پاک کو دیکھ کر بے ساختہ آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے، رونا شروع ہو گئے، دل کے اوپر جو ہے وہ بات وار کر گئی کہ مجھے ابو ذر غفاری نے حبشن کا بیٹا کہا، کیا میں اگر حبشن کا بیٹا ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے ابو ذر غفاری نے حبشن کا بیٹا کہا۔ جناب رسول پاک کو دیکھ کر بے ساختہ آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ رب کائنات کے نبی محبوب کبریا نے بلال حبشی کو پاس نہیں بلایا، بلکہ خود جو ہے وہ بلال حبشی کے پاس گئے، فرمایا بلال کیا بات ہے، تو جو ہے وہ تیری آنکھوں سے آنسو جاری ہے، بلال مجھے بتا تجھے کیا دکھ اور کیا تکلیف ہے؟ بلال حبشی آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، اگر میں ایک حبشن کا بیٹا، اگر میری ماں کو رب نے کالا بنایا تو یا رسول اللہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرا تو کوئی قصور نہیں، یہ تو رب کائنات کا کمال ہے، اللہ کی مرضی کہ رب نے مجھے ایک حبشن کے ہاں پیدا کیا۔ اللہ کے محبوب نے ایسی تربیت فرمائی کہ رب کائنات کے محبوب نے فرمایا بلال تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیرے سامنے جو اللہ کا آخری نبی موجود ہے، اللہ رب العزت نے اسے 2 ماؤں سے نوازا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ بلال میری 2 مائیں، ایک آمنہ ہے اور ایک ام ایمن ہے، آمنہ کے بطن سے میں نے جنم لیا اور ام ایمن میری وہ ماں ہے کہ جس نے میری تربیت فرمائی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ بلال تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ نے جو تیرے نبی کو مائیں عطا فرمائی ان میں ایک آمنہ ہے، اس کا رنگ جو ہے وہ سفید تھا، گورا تھا، جو رب نے تیرے نبی کو دوسری ماں عطا فرمائی ام ایمن، اس کا رنگ سفید نہیں بلکہ اس کا رنگ جو ہے وہ گندمی اور کالا رنگ تھا، اس کا رنگ جو ہے وہ گندمی اور کالا تھا۔ اللہ کے محبوب نے ایسی تربیت فرمائی، اللہ کے محبوب نے ایسی بات جو ہے وہ بلال حبشی کو بتائی کہ بلال حبشی کا جو ہے وہ دکھ اس کے اندر جو ہے وہ فوراً کمی آ گئی۔ یہ اللہ کے محبوب کے نرالے انداز، آپ کی بارگاہ میں کوئی غلام آتا، آپ کی بارگاہ کے اندر خواہ کوئی بھی رنگ و نسل کا آدمی آ جاتا، اللہ کے محبوب جو ہیں وہ اللہ کے محبوب نے کبھی زندگی کے اندر کسی کو دھتکارا نہیں۔ اللہ کے محبوب کی یہ شان ہے، کوئی جس انداز میں آیا، کوئی کسی رنگ میں آیا، کوئی کیسی نسل لے کر آیا، اللہ کے محبوب نے ہر کسی کو اپنے گلے سے لگایا، بلکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ کے اندر جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ نبوی کے اندر موجود تھا کہ میری موجودگی کے اندر ایک دیہاتی آیا اور وہ دیہاتی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے قریب بیٹھ گیا
اور بیٹھ کر جو ہے کچھ بات کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں پا رہا، اس کے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ کانپ رہے ہیں۔ جناب انس فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے رابی، اے دیہاتی، بتا تو میرے پاس کس لیے آیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں میری آواز بلند نہ ہو جائے، کہیں میرا لہجہ خراب نہ ہو جائے، بات تو کرنا چاہتا ہوں لیکن آپ عرب کے بادشاہ ہیں، آپ جو ہے مدینہ المنورہ کے بادشاہ ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری بات کرنے سے آپ جو ہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ تو میں تو ایسے بادشاہوں، ایسے اپنے مالکوں کے پاس رہ کر آیا کہ جن کا اونٹ اگر دھوپ میں کھڑا رہ گیا تو کوڑوں کی سزا مجھے ملی، اگر پوچھے بغیر دھوپ سے ہٹا کر چھاؤں میں باندھ دیا تو پھر بھی جو ہے وہ کوڑوں کی سزا میرے اوپر لاگو کی گئی کہ تو اتنا بڑا ہو گیا کہ اپنے مالک سے پوچھے بغیر اس کا اونٹ جو ہے اسے تو نے کھول دیا۔ میں تو آپ کو مدینہ کا بادشاہ سمجھ رہا ہوں اور میں جو ہے وہ میں آپ کی بارگاہ میں بات کرنے سے کترا رہا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ رب کائنات نے بادشاہت عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے کائنات کا بادشاہ بنایا، لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دیہاتی کو کیا کہا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیہاتی، تو بات کر جس لیے تو آیا، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیرے سامنے کوئی مدینے کا بادشاہ نہیں کھڑا، تیرے سامنے اللہ کا آخری نبی کھڑا ہے، اور نبی بھی وہ جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے جو تھے وہ بھی کبھی کبھی کھا کر گزارا کر لیا کرتی تھی۔ مجھے تو بادشاہ کے نام سے نہ پکار، مجھے رب نے وہ مقام دیا کہ میں اس ماں کا بیٹا ہوں کہ جو ہے وہ گوشت کے خشک ٹکڑے بھی کھا کر جو ہے وہ گزارا کر لیا کرتی۔